آپ نے کسی کو وقت دیا کہ وہ شام 6 بجے آپ کے پاس پہنچے گا. آپ اس کا انتظار کر رہے تھے. 6 سے 7 بجے اور 7 سے 8 انتظار کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو تشویش ہوتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے. ایسے میں آپ کے ذہن میں کئی باتیں بھی آتی ہیں. بہت ہی بے پرواہ آدمی ہے، اسے وقت کی پابندی کا ذرا بھی خیال نہیں. مجھے موقع ملا تو میں اس کے پاس وقت پر نہیں جاؤں گا. ہو سکتا ہے وہ وقت پر نکلا ہو لیکن کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو. بہت سارے ایسے خدشات آتے ہیں، لیکن آپ ذہن میں منفی خیالات کے بجائے مثبت خیالات کو رکھیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ضروری کام یا ایسی کوئی ضروری بات یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس کے آنے میں تاخیر ہو گئی ہو، وہ آپ کو بر وقت اطلاع نہ دے سکا ہو. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم جب کسی بات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم پر منفی خیالات زیادہ حاوی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان خیالات کو ترک کر کر نئے اور مثبت خیالات کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اگر ہم نے ان خیالات پہ توجہ دی تو پھر ہمیں اس رشتے کو برقرار رکھنے میں آسانی ہوتی ہے جو ہمارا اور کسی فرد کے ساتھ ہوتا ہے. مثبت سوچ بنانے کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ کی عمر کتنی ہی ہو، آپ یہ انقلابی اقدامات اپنی زندگی میں کر کے بہت ساری کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں. مثبت سوچ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیے، اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے جو آپ کے پاس موجود ہیں. اپنی صحت کا جائزہ لیجیے. آپ صحت مند ہیں اور تمام کام اچھی طرح انجام دے رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر کیجیے. اچھی غذا لے رہے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر کیجیے. خدا کے فضل پر شکر ادا کرنے کا یہ رویہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے نجات دلائے گا. انسان کو یہ رویہ اس بات کا سہولت دیتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو انسان کو سہارا دیتا ہے اور اللہ ہی انسان کی مدد کرتا ہے. اور مایوسی چاہے کیسی بھی ہو اس سے بچنا چاہیے. ایسے واقعات آپ کے علم میں ہوں گے جن میں لوگ شدید مایوس اور ناکامی کے بعد لوگ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کام کو اور اپنے تمام صورتحال کو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو آپ بھی چاہے کتنے ہی بڑے کرائسس سے گزریں، کتنی ہی مشکلات سے گزریں، لیکن صبر کا اور اللہ سے مانگنے کا اور دعا کرنے کا جو رویہ ہے اس کو ہمیشہ اپنائے رکھیں. اور یہ آپ کو انشاءاللہ اس دلدل سے، اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکال لے گا. اور پھر اپنی زندگی میں مسرت کا کوئی پہلو ضرور ڈھونڈیے. ہر کام میں کوئی ایسا پہلو نکالیے جس سے آپ کو خوشی ہو اور اس خوشی کو دوسروں تک پھیلائیے. اس طرح سے لوگوں میں آپ سے جو لوگوں کا تعلق ہے وہ بھی بہت مضبوط ہوگا. لوگ آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ کی خوش طبعی اور آپ کے لطیفہ گوئی اور آپ کی ہنسمکھ عادت سے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. اور پھر جاننے کا ایک عمل بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہر وقت کچھ سیکھنا چاہیے. اسے اپنی معلومات کو بڑھانا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو لوگوں سے اگر کوئی نئی چیز اس کو نظر آتی ہے تو لوگوں کو اس سے سمجھنا چاہیے. یہ بھی آپ کو زندگی میں اعتماد دیتا ہے اور آپ کو خوشیاں دیتا ہے اور آپ کو بڑھنے میں، آگے بڑھنے میں مواقع فراہم کرتا ہے. پھر یہ کہ کوئی بھی بات ہو تو اس کو برداشت کیجیے. اور ہر قسم کے حالات میں جب سخت تناؤ ہو اور لوگ جو ہے پریشان ہوں، اس وقت بھی جو ہے آپ عزم و ہمت کا پیکر ہوں
اور آپ ایسی بات کریں جس سے لوگوں میں امید پیدا ہو، خوشی پیدا ہو، تو یہ بھی ایک آپ کی زندگی میں نکھار پیدا کرتا ہے، سہولت پیدا کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ ان چیزوں کو اپنائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں بھی